ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں جہاں نہ تو چھوٹی بہن مجھے جانتی ہوں اور نہ بچے ہی واپس ہو گئے. عدالوں کی میرا تعلیم کی شرکت ہے اور میں 45 سال تک مسلسل کالج ایجوکیشن اور یونیورسٹی ایجوکیشن سے وابستہ رہا ہوں. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ اس دور میں جہاں انتہائی بچہ بچی ہے اور کوئی ایک دوسرے کے بارے میں سوچتا نہیں, سب اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے بارے میں سوچنا, اپنا خیال رکھنا, یہ صفت جو ہے وہ جانوروں کی صفت ہے, یہ انسانوں کی صفت ہے. ایسے دور میں علم کی شمع کو روشن کرنا اور اس کو آگے بڑھانا, میرے نزدیک وہ تمام لوگ جو کسی بھی حوالے سے تعلیم سے وابستہ ہیں, پڑھا رہے ہیں یا مینجمنٹ کے حوالے سے ان کا کچھ کردار ہے, میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خالی معاشرے میں پھیلی برائیوں کا شکوہ کرتے ہیں لیکن اس کو دور کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں اچھا تھا, اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے. تو یقیناً اس مینجمنٹ میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے اور انشاءاللہ یہ شمع سے شمع جلتی رہے گی اور آج عیسا اسکول جو ایک چھوٹے سے ادارے کی شکل میں ہمارے پاس ہے, یقیناً ایک بہت بڑا ادارہ ہو جائے گا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں 45 سال ایجوکیشن سے وابستہ رہا, گورنمنٹ کامرس کالج, پھر گورنمنٹ ڈیفرنٹ کالج اور 10 سال پہلے مینجمنٹ سائنسز کے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی جوائن کر لیا تھا. اس تمام عرصے میں جس تیزی کے ساتھ تعلیم کی بربادی دیکھ رہا ہوں آج کل, جب ہم نے شروع کیا تھا اور اب جب یہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں, اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے ایجوکیشن کے اندر. ایک وہ وقت تھا کہ جب اسکول کھولا جاتا تھا تعلیم دینے کے لیے, اب اسکول کھولا جا رہا ہے صرف پیسہ کمانے کے لیے. سب سے بڑا بزنس, پروفیٹیبل بزنس اگر آج کل کوئی ہے تو وہ اسکول کھولنا ہے. قابل ستائش کے نظر میں وہ لوگ جو یہ کام فی سبیل اللہ اور کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ورنہ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ جگہ جگہ کوچنگ سینٹر, جگہ جگہ پرائیویٹ اسکول کھل رہے ہیں. سب سے زیادہ اگر کسی شعبے میں ترقی ہوئی ہے تو وہ اسکول کھولنے میں ہوئی ہے. جہاں 10 اسکول تھے وہاں 50 اسکول ہو گئے ہیں. صرف اس لیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں سیلر آف ایجوکیشن, ایجوکیشن بیچ رہے ہیں. لوگ خرید رہے ہیں اپنے استطاعت کے مطابق اور لوگ بیچ رہے ہیں. لیکن میں بڑے بسوخ سے بات کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے تعلیمی ادارے جو ہیں یہ ایجوکیشن بیچتے نہیں ہیں بلکہ ایجوکیشن مہیا کرتے ہیں. دے آر ناٹ دی سیلر آف ایجوکیشن رادر دین دے آر دی پرووائڈر آف ایجوکیشن. بہت مختصر مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تقریر کریں گے آپ کے ساتھ اور میں ان کی باتیں پوری سنیں گے. سب سے بڑا آج کل جو فقدان میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک زمانے میں بچوں کی تربیت کے 2 ادارے ہوتے تھے. ایک والدین بچوں کی تربیت کرتے تھے, دوسرے اسکول میں تربیت ہوتی تھی. مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے مجموعی طور کے اوپر, کیسز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, مجموعی طور پر دونوں اداروں نے یہ کام اپنا چھوڑ دیا ہے. اب بچوں کی تربیت موبائل کے ذریعے سے ہو رہی ہے. بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے اس کو موبائل کھوا دو اور بچہ کھانا شروع کر دے گا.
والدین صرف اپنے آرام کے لیے بچوں کو موبائل میں پھنسا دیتے ہیں کہ وہ ذرا سکون میں ہو جائے. دیکھیں یہ طریقہ کار جو ہے بچوں کی تربیت کے اندر والدین کا ہے، اور اسکولوں کے اندر بھی وہ رول اب بہت کم ہو گیا ہے. دیکھیں کیریکٹر بلڈنگ جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. کیریکٹر بلڈنگ دو چیزیں ہوتی ہیں کیریکٹر بلڈنگ میں، ایک تعلیم اور دوسرے تربیت. یہ دونوں اصول جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں یہ مجھے بہت خاص کہیں نظر آ رہے ہیں. بحیثیت ٹیچر کے جو یہاں پہ ٹیچر بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے ایک بات یہ کہوں گا، اور میں نے کسی فنکشن کے میں یہ بات کہی تھی بھائی اختر صاحب کے سامنے کہ ٹیچر جو ہے وہ ایجوکیشن کا امانت دار ہے. آپ نے جو پڑھا ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے ان بچوں کی جن کو آپ پڑھا رہے ہیں. آپ اس کے امانت دار ہیں، اور امانت دار کا کام یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی خیانت کے وہ امانت بچوں تک ایمانداری کے ساتھ پہنچا دیں. ٹیچر چاہے پرائمری لیول کا ہو، نرسری پڑھانے والا ہو یا یونیورسٹی لیول کا ٹیچر ہو، کیریکٹر سب کا جو رول ہے وہ سب کا ایک ہی ہے. اس بات پہ ضرور زور دیں کہ بچوں کی تھوڑی سی کیریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے. اب بھی یہ جو بچے ہیں اپنے والدین کے اتنے فرما بردار نہیں ہوتے جتنے کہ یہ اپنے ٹیچر کے فرما بردار ہوتے ہیں. لہذا آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے پوری طریقے سے نبھائیں گے. تھینک یو ویری مچ.